इस चैनल में आपका स्वागत है। मौलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। क़ालू इन्ना उर्सिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन तकरीर समाअत फरमाएं। मुकर्रर कारी मोहम्मद अनीस साहब। रिकॉर्डिंग अब्दुल सत्तार बराए GMC। मिलने का पता है इमरान कैसेट हाउस, अंदरून हरम गेट, मुल्तान। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला करने वाले फिरऔन और उनके जादूगर जो मुकाबले के लिए आए थे, हक सुब्हानहु व तआला व तक़द्दस ने उनको हिदायत अता फरमाई और वो 2 मिनट में इतने पुख्ता ईमानदार बन गए कि वक़्त के बादशाह फिरऔन ने उनको धमकी दी कि इनके हाथ पांव काट दो, इन्हें सूली पे लटका दो, मगर वो साफ कहने लगे कि हम इसलिए ईमान नहीं लाए कि इस ईमान को छोड़ दिया जाए। बोटियां उड़ा सकते हो, कीमा बना सकते हो, पर अल्लाह की दी हुई ईमान की दौलत अब हमसे नहीं छीन सकती। समझाना यह चाहता हूं कि जिसको ईमान लाए हुए 2 मिनट हुए वो तो इतने मजबूत, और यहां 60 साल की उम्र हो गई, आज तक ईमान मजबूत न बना। छुट्टी करते हैं फिरऔन की कि जो चाहे सजा दो, जो चाहो हमें मारो, कुछ भी करो, ईमान हमसे अलग नहीं हो सकता। और अंजाम के तौर पर कहने लगे इन्नहु मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम। कुर्बान जाऊं। इन्न लहू मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम। ऐसा करने वाला मुजरिम बन जाता है, गुनहगार हो जाता है, स्याकार बन जाता है, रब्बुल आलमीन के यहाँ जलील व खार हो जाता है।
तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इन्न लहू मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम, ऐसा आदमी जहन्नमी बन जाया करता है। ईमान मिला उसे तरक कर दिया, ईमान मिला उसे छोड़ दिया, ईमान की कदर न की, यकीन को जमाया नहीं, अपनाया नहीं। जैसे हवा का झोंका लगा उधर को लुढ़क गया, कभी कुफर कर बैठा, कभी शिरक कर बैठा, कभी अल्लाह की नाराजगी का सबब बन बैठा। कहता इन्न लहू मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम, तहकीक बेशक वो आदमी मुजरिम बन जाता है, वो आदमी अल्लाह की निगाहों में जलीलो खार हो जाता है, जहन्नुमी बन जाता है। और कमाल की बात है 2 मिनट के अंदर जहन्नुम का पता चल गया। कहते हैं वो ऐसी बुरी जगह है, ला यमूतु फीहा वला यहया, कहते हैं ना वो जीने की जगह है ना मरने की। ऐसी खौफनाक जगह है, ऐसी वहशतनाक जगह है, तबाहकुन जगह है। इस तरह से अज़ाब जलील करने वाला मिलेगा। फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। आगे आगे चमड़ा जलता जाता है, पीछे पीछे नया बनता आता है। 70 तह बदस्तूर चल रही है, चमड़े जल भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। इसीलिए फिरऔन के जादूगर ईमान लाने वाले कहते हैं ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो जीने की जगह ना वो मरने की जगह। वमन आतिही मुमिनन फ़क़द आमिल अस्सालिहात फ़उलाइका हुमुद दरजातुल उला। और जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाए, मजबूत रहे, हवादिसात आए, फितने उठे, शरारतें उठे, तरह तरह की तबाहकुन हवाएं चले, जो उस वक्त साबित कदम रह गया, अपने ईमान पे मजबूती के साथ जमा रहा, शिरक के नेड़े ना गया, कुफर के करीब ना गया। वमन आतिही मुमिनन, जो आदमी ईमानदार बन गया, अल्लाह के नजदीकी हो गया, कुर्ब वाला बन गया, परवरदिगार आलम ने जिसको अपना बना लिया। फरमाया फ़उलाइका हुमुद दरजातुल उला, अल्लाह के नजदीक उनकी दर्जात बुलंद हो जाया करते हैं। 2 मिनट ईमान लाने वालों को जन्नत का पता चल गया, दोज़ख का पता चल गया, जज़ा और सजा का पता चल गया, अज़ाब तबाहकुन का पता चल गया। कितने अफसोस की बात है, उम्र गुजारे बैठे हो, वक्त गुजारे बैठे हो, अब कब्रें नजदीक है, मौत नजदीक है, अल्लाह की अदालत नजदीक है, परवरदिगार आलम की हुजूरी में पेश होना यकीन है और नजदीक है। आज तक जहन्नम पे यकीन नहीं, जन्नत पे यकीन नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर ईमान लाने वाले मजबूत, आसे लकड़ी का सांप बना हुआ देखकर एक मोजज़ा देखा, कितने मजबूत हो गए। तुमको काली कमली वाले ने लाखों मोजज़े दिखाए, कच्चे फिरते हो। उन्होंने सिर्फ एक मोजज़ा देखा, कलीमुल्लाह का। तुम हबीबुल्लाह की उम्मती हो, तुम काली कमली वाले की उम्मती हो, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। लाखों मोजज़ात देख चुके, हजारों मोजज़ात सुन चुके, मगर आज तक काली कमली वाले के न बने। हर पैगंबर ने अपने अपने वक्त में लोगों की हिदायत का जरिया मुहैया किया। कुरान करीम पहले अंबिया की खबरें बातें इसीलिए बताता, देखो वो यूं बर्बाद हुए, वो यूं जलीलो खार हुए।
किसी को कोई आदाब दिया गया, किसी को कोई आदाब दिया गया। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, अल्लाह का नबी, बरगुज़ीदा बंदा, कौम को समझाते हैं, कौम को आगाह करते हैं, खबरदार करते हैं, होशियार बेदार करते हैं, कौम मानती नहीं। कल्लबत कौम लूतिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीनुन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। मेरा नबी था, मेरे नबी को झुटलाया, मेरे पैगंबर की तकदीब की, बरादरी की बात मानी, खानदान की बात मानी, रस्मो रिवाज की बात मानी, मेरे नबी की न मानी। इन्नी लकुम रसूलुल अमीनुन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। मेरे नबी ने मुझसे डराया, अल्लाह के अजाब से डराया। डर जाओ, बाद आ जाओ, तुम्हारा कोई खालिक व मालिक है जिसने तुम्हें पैदा किया, वो तुमसे हिसाब लेगा, जिंदगी का हिसाब लेगा, बदन का हिसाब लेगा, आंखों का हिसाब लेगा, दिलो दिमाग का हिसाब लेगा, करतूत का हिसाब लेगा, दिल का हिसाब लेगा। अल्लाह की जात को बसाया या गैरों को, अल्लाह पाक पूछेगा, तुमको मेरे नबी ने मना किया था, उअबुदुल्लाह, उस परवरदिगार की इबादत करो, नजर न्याज उस परवरदिगार की दो, इबादत उसी की करो, सर उसी के सामने झुकाओ, रुकू उसी के सामने करो, ये माथा, ये पेशानी, ये जबीने न्याज उसके दरवाजे के सिवा कहीं ना झुकाओ। हर नबी की यही तालीम है, हर नबी का यही वाद है, हर नबी की यही नसीहत है, हर नबी का यही कारोबार है। उबुदुल्लाह, आओ एक अल्लाह के पुजारी बन जाओ। लूत अलैहिस्सलाम की कौम और खुद घरवाली भी शिर्क की लानत में गिरफ्तार थी। खुदा कहता है, ये इतना बड़ा सर तेरा सरदार है जिसमें मैंने दिमाग रखा है, दो जान की समझ रखी है, अकल रखी है, दिमाग रखा है, ये तेरा सर मेरे दरवाजे के सिवा कहीं ना झुके। तू कहीं लाल कपड़े, लाल पीले कपड़ों के सामने झुकता है, ये फलाने पीर साहब का झंडा है, काली कमली वाली के सामने अल्लाह ने न झुकाया। तेरा कपड़ा क्या हकीकत रखता है? शर्म करो, अल्लाह पाक का दिया हुआ दिमाग और सर ढाई आने के कपड़े के सामने झुकता है, रब्बुल आलमीन के सामने नहीं झुकता। चारों तरफ से झंडे चल रहे हैं, चादरें उड़ा रखी हैं, बोझल उठाए फिरते हैं औरतों के। आज अगर सैयदना उमर फारूक जिंदा होते, खुदा जाने हमारी गर्दनें किस तरह से काटते। ईमानदारी से बताओ, जिस दरख्त के नीचे हुजूर अकरम सबकैद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे हों,
کئی دن ٹھہرے ہوں وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہوں، ابو بکر بیٹھے ہوں، عمر بیٹھے ہوں، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے، اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا؟ لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔ کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگیں گی۔ لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے شبہ ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہی وجہ بنی، یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے۔ حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمۃ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، مگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے۔ بیت اللہ میں کوئی نہیں، روزے رسول اللہ پہ کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں تجربہ نہیں تمہیں؟ مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی، نمازی مر گئے، چاروں طرف جو
जो शिरक होने लगा वहां पर खुदा ने ऐसे लोग भेजे कि उन्होंने वो मज़ार ही उखाड़ के फेंक दिए। और अब तो सुनने में यह आया कि जन्नतुल बकी का दरवाजा ही बंद कर दिया। मिट्टी उठाकर चाट रहे हैं कब्रों की। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा, हजरत सफिया, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, हजरत अब्बास और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा की कब्रों की मिट्टी चाट रहे हैं मर्द औरत। नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह की तौहीद को दिलों में नहीं बिठाते, अहकाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, कब्रों की मिट्टी चाटते। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा, दुआ मांग रहे हैं, इलाहुल आलमीन, और मेरे परवरदिगार ला तजाल कब्री असनाम, मेरे परवरदिगार मेरी कब्र को सजदा गाना बनाइयो। दुआ हो रही है, इमामुल अंबिया दुआ मांग रहे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं। और आगे फरमाया लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, फिटकार करे। क्यों? इसलिए इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। जानते सारे हैं, सारे मौलवियों को पता है, सारे पीरों को पता है कि अल्लाह की जात के सिवा सजदा रुकू किसी को नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक ने तो यहां तक एहतियात फरमाया, वो जानता था कि 14वीं सदी के लोग अंदर के काले होंगे, दिल उनके काले होंगे, दिल उनके साफ ना होंगे। फरमाया मेरे बंदे, जनाजा चाहे अबू बकर का हो, जनाजा उम्र फारूक का क्यों ना हो, जनाजा उस्मान का क्यों ना हो, जनाजा अली मुर्तदा का क्यों ना हो, जनाजा फातिमातुज़ ज़हरा का क्यों ना हो, जनाजा अली मुर्तदा का क्यों ना हो, जनाजा इमाम हुसैन का क्यों ना हो, जनाजा इमाम हसन का क्यों ना हो, जनाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्यों ना हो, जनाजा खालिद सैफुल्लाह का क्यों ना हो, जनाजा तलहा ज़ुबैर का क्यों ना हो, जनाजा आयशा सिद्दीक़ा का क्यों ना हो, जनाजा उम्मे हबीबा का क्यों ना हो, जनाजा हजरत सफिया का क्यों ना हो, पैगंबर की बेटी जनाजा रुकैया का क्यों ना हो, जनाजा उम्मे कुलसूम का क्यों ना हो, जनाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का क्यों ना हो, जनाजा बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का क्यों ना हो, जनाजा शाहरुख ने आलम का क्यों ना हो, जनाजा हाफिज जमाल का क्यों ना हो। फरमाया खबरदार, खड़े हो के नियत बांध, खड़े खड़े सलाम फेर दे, बीच में रुकू सजदे की कोई इजाजत नहीं। फरमाया मैं ये तो गवारा कर लूंगा कि नमाज में सिजदा ना कराऊं, मैं ये तो गवारा कर लूंगा कि जनाजे की नमाज में मैं अपने लिए रुकू ना कराऊं, अपने लिए सजदा ना कराऊं, मगर देखने वाला कोई ये ना समझ बैठे वली को सजदा हो रहा है। कोई ये ना समझ ले कुतब के सामने झुके हुए हैं, अब्दाल का सजदा हो रहा है, गौस का सजदा हो रहा है। फरमाया ओ लोगों, जबकि वली का जनाजा सामने रखा हुआ था, कुतब का जनाजा सामने था, अब्दाल का जनाजा सामने था, सहाबी का जनाजा सामने था, नबी की बेटी का जनाजा सामने था, उम्मुल मोमिनीन का जनाजा सामने था। जब तो मैंने सजदा ना करने दिया ना तूने किया, और जब वो 6 गज जमीन के अंदर चले गए, अब सजदा क्यों? लाखों मन मिट्टी बीच में आ गई, कमर लग गए, पटक गए, जालियां लग गई, गिलाफ ढक गए, अब सजदा।
فرمایا یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، لوگوں آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو۔ فما کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت، سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے، ڈرو اس پروردگار سے۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو گے، خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اور کہتا او لوگوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات سنو۔ خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بعض تو کیا آتی، شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی۔
کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے. بدماشی ہے، بدکاری ہے. حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے. فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے. اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں. بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا. جوں جوں دوا کی اللہ کے نبی نے، جوں تبلیغ کی، جوں سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنے ہی بگڑتے چلے گئے. اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا. 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے. وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے. ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے. وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں. لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے. اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے. لوط علیہ السلام فرمانے لگے اس ظالموں میرے مہمان ہیں، بابا بابا، بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی. مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے، دروازہ توڑنے لگے، نکال ان کو باہر. سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے ہیں. لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے. فرمانے لگے او لوگوں جانے دو بعد آؤ. فرمایا قال یا قوم، قال یا قوم، او میری قوم کے لوگوں، او میرے بھائیوں، او میرے رشتہ داروں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، ان سے اپنی حاجت روائی کرو، ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو. جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ. قربان جاؤں نبی پر، کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، میری بیٹیاں. بڑا سمجھایا، بعد آ جاؤ، چلے جاؤ، میرا مکان نہ توڑو، دروازہ نہ توڑو، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا. بعد آ جاؤ، چلے جاؤ. کہنے لگے نہیں نہیں، ہم بالکل نہیں جانے کے، ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے. سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑا سمجھایا. ہاتھ باندھے، منتیں کی، بڑے بڑوں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی منتیں کی، بڑا بڑا سرمایہ داروں کی منتیں کی. اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے، کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے. فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، باہر آ جاؤ. کچھ جو ظالم قسم کے تھے، جو بدبخت اور شقی تھے، جو بہت زیادہ شیطان تھے، انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کو دھکے دیے، ہٹے طرف دروازے سے، دروازہ روک کے کھڑا ہے، صبح سے یہ وقت آ گیا، ہٹتا نہیں ہے. اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے، قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے.
سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید. اے کاش میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس لشکر ہوتا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، میں تمہیں مار کے بھگاتا. اور ظالموں شرم کرو، نبی کو نہ مارو، اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو، خدا کے نمائندے کو نہ مارو. لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا. ادھر اللہ کے نبی نے رویا، رو دیا، ادھر آنسو پڑے، ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے قالوا یا لوط. اندر سے آواز آئی، مکان سے آواز آئی. جب اللہ کے فرشتوں نے جو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے. اندر سے آواز آئی قالوا یا لوط انا رسول ربک. اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. دروازے سے ہٹ جاؤ، انہیں اندر آنے دو. چھوڑ دو دروازہ. اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ. ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں. لوط علیہ السلام اللہ کا نبی، نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے. لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا. جلدی کرو، باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے. نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا. جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے. لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی. پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، جو کہ تو ہے بستی. اللہ تو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے. اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے سزا ہے، بربادی ہے. اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا. لوط علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں. اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت. فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربك للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے۔ اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا۔ اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھر، پتھروں کے بنے ہوئے تیر، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گنہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے۔ کھڑے آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک۔ عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی۔ فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب میں عذاب دیا کرتا ہوں، کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا۔ پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت پہ کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے۔ اگر اس کے عذاب آ گیا پھر ٹلے گا نہیں۔ جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی۔ ہاں، نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو۔ وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت۔ جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں، تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی۔ اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے، کرایوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں۔ پلانے والے کراڑ ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں۔ لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی جڑ مضبوط نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا،
اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا. بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی. پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے؟ پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے؟ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی. چچوں نے مارا، چچازاد بھائیوں نے مارا. اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تکلیف پہنچے گی؟ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جا کے پوچھو، کالی کملی والے، آمنہ کے در یتیم، تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا وقت ہوگا جب ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آ کے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تیرا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، تو ایک کا پجاری، ہم کئیوں کے پجاری، تیرا ایک خدا، ہمارے کئی خدا. بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں، کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں. پھر امام الانبیاء، شہنشاہ کائنات، سردار دو جہاں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے. وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بد دعا نہ دی، جس نے گالی کھا کر کے کبھی بد دعا نہ دی، جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی. پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے، ابو جہل نے سر میں پتھر مارا، لہو دور جا کی دھار پڑی، بد دعا نہ دی. لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا، فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے گا. تھے تو کافر، پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے. ابو لہب کے دن دونوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا، کانپتے کانپتے گھر گئے. ابا نے پوچھا کام کری آئے؟ کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں. کافر کہہ رہے، کافر. ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 12-13 برس ہو گئے، رات دن مارتے مارتے، گھسیٹتے گھسیٹتے، پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی. آج ہمارے لیے بد دعا نکل گئی، کام بگڑ گیا. تھا تو دشمن چچا، لیکن سمجھدار تھا. اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑو چھوڑو، روزانہ تو ہم اس کو مارتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا بگڑے گا. یوں لکھا علماء نے، ابو لہب رونے لگا. پڑوس کے لوگ آئے، وہ کہنے لگے سردار کیا ہوا؟ قریش کے چودھری تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا خیر نہیں. اس نے کہا کوئی جنازہ نہیں، کوئی میت نہیں، کوئی مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا، آگ لگی ہوئی نہیں، نقصان کچھ نہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو لہب کہنے لگا اس سے بڑھ کر کیا آگ لگے گی، مکے کے اس امین نے میرے بچوں کو بد دعا دے دی. لگا ابو لہب اتنا سیانا ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے، روز تو آپ اس کو مارتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو تھوڑا مارتے ہیں، کیا ہے اس کے پلے، کچھ نہیں بگڑے گا. ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا، میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی، مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے، پر اے لوگوں یہ تو بتاؤ 40-50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو. پہاڑ ٹل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی.
آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے، سچا ہے، حق ہے۔ اور جی پرانی کتابیں ہو گئی، پرانا دین ہو گیا، پرانا اسلام ہو گیا، اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے۔ اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے؟ عورت کا یقین نہیں، مرد کا یقین نہیں، دکاندار کا یقین نہیں، ڈاکٹر کا یقین نہیں، افسر کا یقین نہیں، چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں، مرد عورت کا یقین نہیں۔ اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے۔ تجارت کے لیے چلا، ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے، شام ہو گئی، راستے میں کہنے لگا او قافلے والوں کرم کرو مجھ پر، رحم کرو مجھ پر، میری بات سنو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بددعا دے رکھی ہے، ساری رات ان کی حفاظت کرو، خیر نہیں۔ سارے سامان کا ٹبا بنایا، ٹلا بنایا، اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا، چاروں طرف لوگوں کو سلایا، ہوشیار کیا، بیدار کیا۔ آواز آئی اور جنگل کے شیر آ جا، آج تیری باری ہے۔ الہی میں حاضر ہوں، میرے نبی کو دکھ دینے والے کو چیرو، پھاڑ کے پھینک دو۔ شیر آیا، چاروں طرف پھر رہا ہے، پہاڑ کے، سامان کے، پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ چر جائے، ناحق کوئی نہ پھڑ جائے، مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ناحق خون نہ میرے گلے پڑ جائے۔ پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں، بڑا دلیر ہوں، تیرا بنایا ہوا جانور ہوں، تیری مخلوق ہوں، مجھے بتا وہ گناہگار ہے کون سا، ناحق خون نہ بہا دیا جائے۔ جنگل کا درندہ تو ڈر گیا، مگر میں اور آپ نہ ڈرے، ہم نہ ڈرے، بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے، چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے، ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے، سالے اور بہنوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے۔ اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے۔ ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہوگا، کیا کہاں اثر پڑے گا، کہاں یہ بات پہنچے گی۔ آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ کرنے والا تو ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، عدالت دوسری ہوگی۔ فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار کرو۔ الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں۔ ہوا کو حکم دیا، ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی، میرے نبی کا دل دکھایا، آمنہ کے در یتیم کا دل دکھایا۔ کون سا نبی؟ اللہ غنی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے، جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو، جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے ہلے، غسل خانے میں جاتی وہاں خوشبو۔ کون سی دکان سے لائی؟ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عرض کرنے لگی، امی جان میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا۔ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا، میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگی اماں اگر میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں تو تم اس کے منہ کی بھبک لے کر میرے شیر تک پہنچا دے تاکہ مجرموں کا پتہ چل جائے۔ شیر نے چھلانگ ماری، آ کر کے منہ سونگ کر دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہی وہ بدماش ہے، دونوں کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا
इस ज़िमन में बात आई थी कि नबी की बात जिसने नहीं मानी वही मारा गया, पैगंबर की बात को जिसने ठुकराया वही जलील खार हुए, वही तबाह बर्बाद हुए। आओ हम भी पता करें, ना मालूम कै दिन की जिंदगी है, किसी का 1 दिन बाकी, किसी के 8 दिन बाकी, किसी के 2-4 साल बाकी। आओ बदलो, तब्दीली लाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तलाश करो, सुन्नतों पे अमल किया करो। खुदा की कसम, महबूब दो आलम की सुन्नत के सदके में तेरी निजात हो जाएगी। मेरी तबलीग है कि हम अपने आप को बदलें, मिजाज बदलो, हालात बदलो, तबीयत बदलो, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, तौबा करने की आदत डालो, ताकि खुदा हम सब पर करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और नई और अच्छी जानकारी के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए।